فروری کا مہینہ جاری و ساری ہے اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی شخصیت کے حوالے سے ہم کچھ بات کر چکے ہیں. کچھ بات میں مزید کرنا چاہ رہا ہوں. ایک پہلو ایسا ہے جو شاید عوام الناس کی نظر میں نہیں ہے قبلہ حضور کا، اور وہ بڑا ہی اہم پہلو ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ جب آپ شخصیت کے مختلف گوشے دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ بطور ایک بہت بڑے عالم بھی ہیں. اچھا، یہ ایک عام ٹرم ہے. جب آپ آگے اسپیشلائزیشن میں جاتے ہیں تو وہ ایک محدث کے طور پہ بھی ہیں اس صدی کے. محدث اس طور پہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ 300 سے زائد حدیث کی کتابیں ان کی مطبوعہ ہیں، 300 سے زائد. اور آپ پیچھے 1-2-3 صدیوں میں چلے جائیں، آپ کو اگر کوئی نام سامنے آتا ہے تو شاید آپ لوگ بتا دیں. میری نظر میں نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، لیکن حدیث پر اتنا کام، 300-350 کتابیں حدیث پر صرف موجود ہوں، ٹھیک ہے، اور پوری تخریج کے ساتھ بڑی زبردست نظم میں. احناف میں چونکہ زیادہ تر مزاج اور زیادہ جو آئے وہ فقہا تھے، محدثین کم تھے، تو یوں بھی آپ نے ایک بہت بڑے گیپ کو فل اپ کر دیا. تو ایک تو ہے حیثیت محدث ہونے کی، ایک حیثیت ہے مفسر ہونے کی. یعنی یہ چوٹی کی حیثیتیں ہیں. مفسر جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، اور ساری عمر خطابات میں تو کی ہی صحیح 2 قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، ایک 20 جلدوں سے زائد اور ایک تقریباً 8 جلدوں میں. یہ بھی حیثیت سامنے ہے. اس کے بعد فقیہ کے طور پہ بھی ہیں، PhD ان کی ایک فقہی موضوع پر تھی، اسلام میں سزاؤں کے تصور اس پر. اس کے علاوہ بھی پھر ایڈمنسٹریٹو اسپیکٹ آف لائف اور باقی تمام اسپریچول ایسے روحانی طور پہ کتنی مضبوط ہستی، اور یہ سب چیزیں آپ لوگوں کے سامنے. پھر اچھا پولیٹیکل لائف، یہ سب آپ کے سامنے. پھر سٹینڈ لینا حق پر، بڑے بڑے معاملات میں بڑے بڑے نقصانات کو ایک طرف رکھنا اور حق بات پہ سٹینڈ لے لینا. یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے یہ پہلو. میں ایک ایسا پہلو بیان کرنا چاہ رہا ہوں جو ان تمام پہلوؤں سے ہٹ کر ہے، اور اس پہلو پہ شاید کسی نے اس صراحت سے بیان نہ کیا ہو. وہ پہلو ہے ان کی فکریات کا پہلو. فکری طور پہ وہ کتنے رچ ہیں، اور ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ کس آئیڈیالوجی کا تسلسل ہے، اور اس آئیڈیالوجی نے آگے کیا ڈیولپ کیا. اصل یہ کنٹریبیوشن ہے. یعنی آج کی باقی آئیڈیالوجی جتنی بھی ان سے امتیاز کیا؟ نہیں، میں اور بات کر رہا ہوں. میں یہ بات کر رہا ہوں اب جو میں نے حیثیت بیان کی نا، محدث، مفسر، یہ تمام آپ ذہن میں رکھیں. ہر صدی میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے تفسیر لکھی یا جو حدیث پر کام کیا. ایسے لوگ آپ کو ملتے رہیں گے، لیکن ایسے لوگ آپ کو بہت کم ملیں گے کہ جنہوں نے اس پورے ذخیرے علم سے جو بیسک اسلام کا اصول حرکت اور بنیادی آئیڈیالوجی تھی اس کو اخذ کیا، اور اگلے اپنے کام میں اس آئیڈیالوجی کو منتقل کیا اپنے کام کے ذریعے. یعنی جس سے ایک عام اسلام کا جو بنیادی تصور اور فہم بھی لوگوں میں منتقل ہوا، محض کتابیں اور روایات منتقل نہیں ہوئی. آپ میرا پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کریں. اسلام کا ٹرو سینس، پکچر نہیں، ٹرو سینس اس کی آگے ڈیولپ ہوئی. دیکھیں نا، اب ہم بے شمار چیزیں آپ ایسی کرتے ہیں، آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوتی لیکن آپ کو بنیادی فہم کیوں حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بنیادی فہم جو آگے فکریات کے باب میں منتقل ہوا، اور منہاج القرآن کے تقریباً ہر بندے کو حاصل ہے. پھر آگے سطح ہیں. یہ کیوں ہے؟ پھر اس سے آپ دیکھیں بہت سے لوگ، کئی معاملوں میں جو جول تھا، حضور شیخ علیہ السلام کی فکریات نے وہ جول بھی ختم کر دیا. یعنی اس پوری صدی میں اگر آپ دیکھیں جو ایک فکری بنیادی اساسی ستون ہے جس پر تقریباً ہر انسان کا علمی اور فکری بنیاد کھڑی ہے، اس کا ایک بہت بڑا حصہ حضور شیخ علیہ السلام سے آ رہا ہے. آپ پیچھے چلے جائیں تو آپ کو 2-3 ایسے لوگ ملتے ہیں جنہوں نے فکریات پر اس کو پورا کا پورا اسلام کے علم سے اس کو اخذ کیا اور فکریات کو منتقل کیا. وہ 3 سے 4 لوگ ہیں. امام غزالی ہر فن میں کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ فکر کے مبلغ تھے، اسلام کی فکر کے. اس کے بعد آپ آ جائیں، آگے چلتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ، میری پسندیدہ شخصیت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. اسلام کے فکر کا جو کنٹریبیوشن حضرت شاہ ولی اللہ نے دیا کسی دوسرے نے نہیں دیا اس دور میں. آپ دیکھیں نا، 2 قومی نظریہ حضرت مجدد الف ثانی سے چلا، اسلام اور اس کو آپس میں مرج نہیں کرنا، جو اکبر کا دین الہی بنتا تھا وہ مرج نہیں کرنا، اسلام کو اپنے تشخص پہ رکھنا ہے اور اس کو اپنا ایک حدود و قیود کے اندر متعین کر کے رکھنا ہے. سمجھیں؟
وہ کنٹریبیوشن چلتی 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 پھر اس پر اگلی جو فکری کنٹریبیوشن دی وہ اقبال کی تھی. سمجھیے نا, اس باب میں ایک رچ بندہ. اس کے بعد پھر درمیان میں اب یہ اللہ کا قانون ہے کہ ایک کی فکر کو پتہ نہیں, اب مجددین کا سلسلہ تو صدیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا. یہ جو فکری مبلغین ہیں جنہوں نے امت میں فکر کے زوال کے دور میں یہ آتے ہیں, یہ شاید کہ ایک اور سلسلہ ہو, معلوم نہیں. یعنی جب فکر زوال پذیر ہوتی ہے تو ان میں سے کوئی ممکنہ صدی سے پہلے اٹھائے, اقبال کے بعد ابھی قبلہ کا اٹھنا, اور ممکن ہے کہ ایک کی فکر کو وہ چلتی رہے اور اس کو 2-3 صدیوں کے بعد اگلا بندہ لایا جائے, اس میں کوئی تعین نہیں. تو آپ بڑے بڑے بندے دیکھ لیں, حضرت شاہ آپ شروع ہو جائیں, امام غزالی سے شروع ہو جائیں, اس سے پہلے بھی تھے. تو ہم امام غزالی سے اگر لیں, امام غزالی کے بعد بڑا نام جو آتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا آتا ہے, اس کے بعد جو بڑا نام آتا ہے علامہ اقبال کا آتا ہے, اس کے بعد جو بڑا نام آتا ہے وہ قبلہ کا آتا ہے. تو گویا اسلام کی جو بنیادی اور اساسی فکر تھی, اس فکر کے فروغ میں ایک کلیدی کردار تھا, اس فکر کے آگے ابلاغ میں کلیدی کردار تھا, اس فکر کو عصری تقاضوں کے ہم آہنگ بنا کے, ٹھیک ہے, اس ضرورت کے مطابق آگے ڈیولپ کرنے میں اور آگے پہنچانے میں یہ ان میں ایک بہت بڑا اس کا کردار ہے. تو گویا فکریات کے باب میں جو حضور شیخ الاسلام کی شخصیت اور آپ کا کردار ہے, اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے. تو یہ ساری ان کی کتب میں اور اب وہ فکر پوری, چونکہ فکر کو جزیات اجزاء میں تقسیم نہیں ہو سکتی. فکر ایک کلیت کا نام ہے, ہولسٹک کانسیپٹ ہے. ہاں, اب وہ کلی فکر کا بندہ جو بھی کام کرتا ہے اس کے اندر اس کا ایک نہ ایک عکس جھلک رہا ہوتا ہے, اور وہ عکس اس ایک فکر کے, یعنی جس اسپیکٹ کے پہ کام کر رہے ہیں اس اسپیکٹ کو اسی پورے رستے سے گھما کے اسی منزل پہ لاتا ہے, چونکہ فکر میں وحدت ہوتی ہے. اور اگر بندہ فکری طور پہ مفلوج ہے, منتشر ہے, اور کبھی کچھ سمجھتا کبھی کچھ سمجھتا, تو اس کا ایک کام ادھر جا رہا ہوگا, ایک ادھر جا رہا ہوگا, ایک واپس سے آ رہا ہوگا. اور ایسا ہم نے دیکھا ایسے لوگوں کو. تو لہٰذا یہ جو فکر کا باب ہے یہ بڑا اہم باب ہے, اور فکریات کے باب میں بہت کم کنٹریبیوشنز ہیں اسلام میں, بہت کم ہیں. تو 4-5 جو نمایاں نام میرے سامنے تھے میں نے آپ کو بتا دی. تو یہ وہ پہلو ہے جس کو بیان کرنا چاہیے, پھیلانا چاہیے, اور یہ بیان نہیں ہوا. تو تحریک منہاج القرآن کے لوگوں کو خاص طور پہ چاہیے کہ اس حصے کو زیادہ اس کو پروپوگیٹ کریں اور اس کو لوگوں کو بتائیں. یہ والا حصہ بڑا ضروری ہے, اور یہ عام طور پہ بیان کم ہوتا ہے, کم بیان نہیں ہوتا عام طور پہ.